اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین صاحب حوض الکوثر والتاج والمفعر والخطبۃ والمنبر والوجہ الانور والحسب الاطہر سید الکونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ قیامت کی شب، گریہ و بکا کی شب، نالو شیون کی شب، کون سی شب ہے یہ؟ کس کا غم منایا جا رہا ہے کہ جس کے غم میں زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، درخت بھی گریہ کر رہے ہیں، دریا کی موجیں بھی گریہ کر رہی ہیں، ہواؤں میں تلاطم ہے، پرندے آہو بکا نالو شیون میں مصروف ہیں، فرشتے ماتم کر رہے ہیں، انبیاء مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس کا ماتم، کس کا غم منایا جا رہا ہے کہ جس کے غم میں کائنات غمگین ہے؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تہدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت منہدم ہو گیا۔ کوفے کے بام و در گریہ کناں ہیں۔ یہ کس کا غم منایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ سیاہ لباس میں غمگین ہے، اور سیاہ لباس خانہ کعبہ پہنے ہوئے اور سوگ منا رہا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہو گیا کہ جس کی ولادت
اللہ کے گھر میں ہوئی اور جس کی شہادت اللہ کے گھر میں ہوئی، اور جس نے یہ ظلم کیا اس نے مسجد کے احترام کو باقی نہیں رکھا۔ درود و سلام ہو امیر کائنات پر، درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کا بھائی، رسول کا جانشین، رسول کا داماد، اکلوتا داماد رسول کا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کائنات کیوں نہ غم نہ منائے؟ اس لیے کہ ہدایت کا چراغ بجھ گیا، ارکان ہدایت منہدم ہو گیا۔ علی کو سجدے میں جو ضربت لگی تو لب پہ علی کے یہ تھا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کون سی یہ کامیابی؟ مولا یہ بتائیے کہ یہ کون سی کامیابی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا؟ علی کی شہادت نے ظالم مکار اور فریب کاروں کے چہروں سے بدنمار نقاب کو اٹھا کر پھینک دیا۔ علی کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ کائنات کا باپ شہید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ مصائب کی طرف ذکر ہوگا، تھوڑا سا وقت آج آپ کا لینے کا دل چاہ رہا ہے اور لوں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اللہ کی کتاب کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر کتاب سے مراد مفسرین نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لیا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ اور متقین سے مراد شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امت نے علی کو نہیں پہچانا، یا اگر پہچانتے تھے تو بن گئے اور بن کر اپنی نظروں کو چرا لیا۔ یہ بتائیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے میدان غدیر میں 18 ذی الحجہ، میدان غدیر آخری حج رسول کا، اس میدان غدیر میں کیا اعلان فرمایا تھا؟ اور اللہ کا حکم کیا آیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آج تیور اللہ کے بدلے ہوئے ہیں۔ اے میرے حبیب، جو میں نے آپ کو پیغام دیا ہے پہنچا دیجئے۔ آج اللہ کے کلام میں سفارش نہیں ہے، حکم ہے، پہنچا دیجئے جو میں نے آپ کو حکم، آپ پہ حکم نازل کیا ہے، جو آپ کو حکم میں نے دیا ہے۔ اور اگر آپ نے اس پیغام کو اور حکم کو نہ پہنچایا، گویا آپ نے کار رسالت میں سے کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ اے معبود، یہ کیا بات ہے؟ رسول نے اتنی ہدایتیں کر دی، اتنی تبلیغ کر دی، ساری تبلیغیں، ساری جافشانیاں، ساری مشقتیں، ساری سختیاں سہ لی ہیں رسول نے۔ آج تو کہہ رہا ہے ایک پیغام نہ پہنچایا، تیرا کام صفر میں گنا جائے گا۔
کچھ تو تھا. جلتی ہوئی دھوپ، تپتا ہوا صحرا، رسول نے حاجیوں کو روک دیا. اور آج رسول کا بھی خطاب کچھ دوسری انداز میں ہے. جب سب رک گئے تو رسول فرماتے ہیں جو لوگ آگے بڑھ گئے ہم سے وہ ہم سے قریب آ جائیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ بھی ہم سے نزدیک آ جائیں. اور پھر فرماتے ہیں رسول الست اولا بانفسکم، کیا ہم تمہارے نفسوں کے اوپر اختیار نہیں رکھتے ہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل کوئی شک نہیں ہے رسول اللہ، بالکل آپ کو تمام اختیارات ہمارے وجود پر آپ کے ہیں. کیا کوئی شک ہو تو بتا دو، میرا حق تم لوگوں پر ہے یا نہیں؟ 3 بار رسول نے اعلان کیا، سب نے بلا 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 یا. اب کجاواں کا جو ممبر بنا، وہ غدیر کا پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے لیکن اپنی منزل کی طرف لے کے جانا ہے. کجاواں کا پالان شتر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو کاٹھی رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پالان. شتر کہتے ہیں اونٹ کو. ان کاٹھیوں کو ایک کے اوپر ایک کر کے ممبر، پہلا ممبر تاریخ میں غدیر میں بنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اگر علی کی مدح کسی ممبر سے ہو تو وہ غدیری ممبر ہے، ورنہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ڈھانچہ ہے لکڑی کا اور کچھ نہیں ہے. یہ غدیر کا جو ممبر تھا، یہ اسلام آپ دیکھیں جو اشیر سے لے کر اور غدیر تک پہنچا ہے. دعوتیں ذوالعشیرہ سے اور غدیر کے میدان تک، یہ بڑی مشقتوں سے غدیر تک پہنچا اور غدیر سے کربلا تک پہنچا. اس دور تبلیغ کو رسول کی آپ دیکھیں گے تو بڑی مشقتوں والا دور ہے، دوران تبلیغ ہے. رسول ڈھانچے کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، ممبر بنایا ہے، غدیری ممبر تیار ہو گیا. ممبر رسول پرنور کھڑے ہوئے ممبر پر، اور علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری مورخین کہتے ہیں کہ علی کے دونوں ہاتھوں کو رسول نے اس طریقے سے بلند کیا کہ جو سفیدی تھی ہاتھوں کی وہ نمایاں ہو رہی تھی. تم کو کچھ دکھائی یہ نہ سوچتے نا کہ میں نے کل دیکھا نہیں تھا. اب آج رسول پیچھے ہیں، علی آگے ہے، امت یہ نہ کہے کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، امت کو کہنا پڑے گا کہ واقعہ غدیر میں ہوا کیا ہے. سب نے دیکھا. اب رسول نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، آج سے اس کے علی مولا. اگر ہمیں تم مولا مانتے ہو تو علی کو مولا ماننا ہوگا. جس نے علی کو مولا نہ مانا، توجہ جاتا ہو، جس نے علی کو مولا نہ مانا وہ سوچ لو کہ مسلمان، مومن تو دور کی بات ہے، مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے. جتنا مجمع تھا بخن بخن یا رسول اللہ، بخن بخن، مبارک ہو یا رسول اللہ. پیغمبر کے چہیتے، جو امت مسلمہ میں کہتے نہیں کہ پیغمبر کے چہیتے اصحاب، چہیتے صحابی سب موجود تھے. یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم آج غائب تھے، کسی کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی، کسی کے کان بہرے ہو گئے تھے، کسی کی آنکھیں نابینا. نہیں، نہ کسی کا پیٹ وہاں پہ خراب تھا، نہ کسی کی آنکھوں سے نابینا تھا، اور نہ کوئی بہرا تھا، نہ کوئی گونگا تھا. سب کے اعضاء و جوارح سالم تھے. علی کا اعلان سب سن رہے تھے.
मुबारक हो रसूल अल्लाह को, एक एक आदमी मुबारकबाद। और उसके बाद जो अंदाज है गदीर था, गदीर के वाक़े को कहां तक पढ़ा जाए, खुदा रहमत करे अल्लामा मीर हामिद हुसैन साहब किबला साहिब अबकातुल अनवार को कि वाक़ईन गदीर को किस तरीके से आपने बयान किया कि अल्लामा अमीनी ने उस हदीस अबकातुल अनवार की शरह जो लिखी तो कई किताबों में शरह लिख डाली। ये हदीस गदीर कोई मामूली हदीस नहीं। और रसूल ने भी फरमाया, जो मेरी बात सुन रहा है, जो मेरी कलाम को सुन रहा है, जो यहां पे लोग हैं वो सुन रहे हैं, और जो लोग गायब हैं, जो लोग हाजिर हैं, उनके लिए लाजिम है कि अपने गायबों तक की ये वाकया इस हदीस को बयान करें। आप ये बताएं, 1.25 लाख का मजमा, 1.25 लाख का मजमा, 1 2 4 5 का नहीं, 1.25 लाख के मजमे में क्या कोई ऐसा नहीं था कि जिसने वाक़े गदीर को नकल न किया? फिर उम्मत क्यों कहती है कि रसूल ने अपनी दोस्ती का ऐलान किया? तपते हुए सहरा में, नऊज़ बिल्लाह और माज़ल्लाह, तपते हुए सहरा में, जलती हुई जमीन पर ऐसे गर्मी के आलम में रसूल इतना बड़ा 1.25 लाख का मजमा खड़ा कर देंगे एक जगह के ऊपर, के तो नऊज़ बिल्लाह और माज़ल्लाह हिमाकत के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा कि हमारा फला शख्स दोस्त है और फला शख्स मेरा भाई है। नहीं, रसूल ने पैगाम को पहुंचाया है, और इधर रसूल ने अल्लाह के हुक्म को पहुंचाया। अल्लाह ने फिर जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसका मतलब यह था कि आज से पहले दीन से अल्लाह राजी इतना नहीं था, वाक़े गदीर के बाद में, वाक़े विलायत के इमामत के बाद में अल्लाह इतना राजी हो गया कि अपनी तमाम नेमतों को तमाम कर दिया। ये है गदीर। अशीर में तो सब लोगों ने खाना खाया था, खा खा के निकल रहे थे, बाप ने एहसान के बट तीसरे दिन बहुत खा लिया है, आज जब तक मैं नहीं कहूंगा जा नहीं सकते हो। आज मोहम्मद अपने पैगाम को पहुंचाएंगे। अल्लाह ने कहा, तुमने यहां मुझ पर एहसान किया, हम हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तुम्हारे एहसान का बदला हम गदीर के मैदान में ऐसा देंगे कि दुनिया फख्र करेगी कि ऐसा ऐलान कभी नहीं हुआ है, ऐसा एहसान कभी नहीं हुआ है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ में आया कि वाक़े गदीर अली की जात कोई मामूली जात नहीं है, और ये आया ऐलान विलायत, ये अशीर का फल है तो जनाब अबू तालिब के बेटे को गदीर में मिला है। पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली अंता सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिरा। ए अली, आप दुनिया में भी सरदार हैं, आखिरत में भी सरदार है। हबीबों का हबीबी, आपका दोस्त मेरा दोस्त, हबीबी हबीबुल्लाह, जो मेरा हबीब, जो मेरा दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त। अदुव्व का क्या कहेंगे आप? अदुव्व का अदुवी, अदुवी अदुवुल्लाह, आपका दुश्मन डायरेक्ट, मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन उसका दुश्मन। फिर पैगंबर ने फरमाया, वल वैलो लिमन अब गज़का बादी, लानत हो उस पर
جس نے میرے بعد آپ کو غضبناک کیا. حاکم نیشاپوری نے اس کی حدیث کو نقل کیا, صحیح بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا, صحیح مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے, متفق علیہ. تینوں معتبر اہل سنت کی کتابوں میں جب حدیث کو نقل کیا ہے تو مفہوم حدیث بھی تو واضح کریے. پیغمبر کے بعد میں کس نے علی سے محبت کی, کس نے علی سے دشمنی کی؟ جس نے علی سے محبت کی ہے پیغمبر کے بعد وہ پیغمبر کا دوست کہلایا, اور جس نے علی سے نفرت اور عداوت کی ہے وہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا دشمن کہلایا ہے. امت کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, اب امت بتائے یہ کہ کس نے محبت کی ہے, کس نے علی کا حق چھین لیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کس نے کیا یہ؟ ہم کہتے ہیں فلاں محترم, فلاں محترم. ہم محترم ہیں, پوری دنیا میں ہر انسان محترم ہے. ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ کوئی محترم نہیں ہے, لیکن محترم وہ ہوتا ہے جو اپنے احترام کو باقی رکھے اپنی حد میں رہ کر. لیکن جب انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اپنی عزت کو بھی اپنے ہاتھوں کھو دیتا ہے. اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے, تاریخ بتائے یہ کہ کوئی علی کے مقابلے میں آیا ہو اور وہ عزت پایا ہو, مجھے بتائے امت, جو علی کے مقابلے میں آ گیا وہ یہاں بھی ذلیل وہاں بھی ذلیل. اس لیے یہاں ذلت رسول اللہ کی وجہ سے ملے گی کہ وہ رسول سے دشمنی کر رہا ہے, وہاں ذلت اس لیے ملے گی کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے جو وہاں پر آ رہا ہے. ہوتا ہے ہوتا ہے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ علی کون تھے, انہوں نے کیا سکھایا؟ آج ذرا سے تھوڑا وقت ہم آپ لوگوں کا لے لیں گے, اور واقعاً اگر آپ لوگ جگ رہے ہیں تو ایک اچھی صلوات تیز بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. علی کون سی شخصیت کا نام ہے؟ میں نے پہلی دن عرض کیا, وہ علی کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب, اور جس کو اس شہر میں داخل ہونا ہو دروازے کے ذریعے سے, اور چھلانگ مار کے اگر کوئی آئے گا تو چور کہلائے گا, ساہوکار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول تک پہنچنا ہے تو علی سے ملنا ہوگا. اگر علی سے نہیں ملو گے اور چھلانگ مار کے چاہو رسول تک پہنچ جاؤ تو چور کہلاؤ گے یا ڈاکو کہلاؤ گے. تیسرا لفظ تمہارے لیے کوئی استعمال نہیں ہوگا. کون علی؟ جو شہر علم ہے اس کے دروازے کا نام علی. امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے یا علی, انسان جو ہے وہ حقیقت کب بولنا شروع کرتا ہے؟ اور اس کی اور ڈیٹیل میں جب آپ جائیں گے تو دیکھا کہ دو شخص دوڑے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولا ہوں, یہ غلام. وہ کہہ رہا میں غلام ہوں, یہ مولا. یعنی ہر آدمی غلام اپنے کہہ رہا ہے اور مولا بھی. اس میں فیصلہ یہ نہیں ہو پایا کون غلام ہے کون مولا. عزیزان محترم, فکر علی ابن ابی طالب کو دیکھیے. جب لاشعور شعور پر غالب آ جاتا ہے تو حق بولنا طوطے کی طرح شروع کر دیتا ہے. دونوں آ گئے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, کسی کو سزا جب دینی ہوتی ہے دیوار میں سوراخ ہوتا تھا,
بہت غور سے سنیے گا اس واقعے کو. سوراخ ہوتا تھا اور سوراخ میں سے گردن کو اس پار کر دیا جاتا تھا. جب اس پار سوراخ کے اس پار گردن کو کر دیا جاتا تھا تو پھر اس کی گردن کو کیا کر دیا جاتا؟ گردن کو مار دیا جاتا. پیغمبر اسلام امیر المومنین فرماتے ہیں قمبر ذرا نزدیک آئیے. جناب قمبر جو تھے وہ بڑے شجاع بہادر اور بڑے لمبے اور بڑے افریقائی تھے نا. کہا قمبر ذرا نزدیک آؤ. جناب قمبر آئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی ہفت ہیکل انسان آئے گا اور سامنے پتلے ہوں کیا ہوگا ان کا حالت. جناب قمبر آئے. کہا ان دونوں کی گردنوں کو آر پار کر دو. کر دیا گیا دیواروں کے پار. عزیزان محترم دیکھیے ابھی تک کی سب کہہ رہے ہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم آقا وہ غلام, یہ کہہ رہے ہیں ہم غلام وہ آقا. ڈیسائیڈ یہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون غلام ہے کون آقا. جناب قمبر سے امیر المومنین فرماتے ہیں قمبر تلوار کو اٹھاؤ اور اس غلام کی تلوار گردن کے اوپر تلوار مار دو. جناب قمبر نے تلوار کو لیا, ابھی اٹھانا چاہا کہ اس نے گردن کو اپنی کھینچ لیا, اپنی طرف کھینچا اور کہا میں غلام ہوں. علی نے بتایا کہ جب لاشعور شعور پر غالب آ جاتا ہے تو حقیقت بولنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو کہ امیر المومنین نے کس حکمت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر کے اور امت کے سامنے رکھ دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم علی کی ذات عالم ذات ہے. علی کی ذات سخی ذات ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں 3 لوگوں سے دور رہنا. 3 لوگوں سے دور رہنا. کون کون سے لوگ؟ ایک بزدل, دوسرا لالچی, تیسرا جھوٹا. بزدل ہمیشہ تمہیں ڈرائے گا, کبھی کسی کی مدد کرنے نہیں دے گا. اگر کوئی پھنسا ہو ہم میں سے کوئی اور ایک بزدل دیکھ رہا ہو تو کہے گا یہ تو جا ہی رہا ہے, تم کو بھی لے. آج یہی تو ہو رہا ہے نا. فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بچوں کو نہر کیا جا رہا ہے. امت مسلمہ کے جتنے ٹھیکیدار ہیں اللہ ایران خاموشی سے بیٹھے ہوئے بزدلوں کی طرح سے تماشا دیکھ رہے ہیں. علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ 3 لوگوں سے دور رہنا. یہ بزدل ہیں عربستان میں جو بیٹھے ہوئے دبئی کے پریزیڈنٹ اور یہ محمد بن سلمان, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ بزدل ہے اس لیے کہ بزدل کے ماننے والے بزدل ہی ہوں گے. جری کے ماننے والے ہمیشہ جرار کے ماننے والے جرار ہوں گے, لیکن فرار کے ماننے والے ہمیشہ فرار ہوں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تاریخ آپ کے حوالے, میدان جنگ میں کون کھڑا رہا, کون پہاڑ پر بھاگ کے چلا گیا اور ایسے کہتا ہوا گیا کہ میں ایسی اس طریقے سے پہاڑ کی چوٹی پر گیا جیسے بکری. لیکن وہاں جو میدان کارزار تھا وہاں ایک ہی پرسنالٹی کھڑی جمی نظر آئی, وہ نام تھا غالب کل غالب, امام المشارق والمغارب, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اسرائیل کا ظلم چل رہا ہے فلسطین پر, بکری کے ماننے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں بلوں میں, کوئی نہیں نکل رہا ہے. لیکن جو کرار کے ماننے والے تھے وہ کبھی عراق سے اعلان کر رہے ہیں, کبھی ایران سے اعلان کر رہے ہیں, کبھی لبنان کی سرزمین پہ حسن نصر اللہ اعلان کر رہے ہیں فلسطینیوں کی حمایت کرو, مسلمان مارا جا رہا ہے. بھائی اگر تاریخ کو دیکھا جائے
پورے نظام کو دیکھا جائے تو فلسطینیوں کو مارتے کیا، ہم سے کیا مطلب؟ بھائی اہل سنت حضرات کو مارا جا رہا ہے، بھائی ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، انہی کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا علی کی سیرت یہ نہیں تھی کہ ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ دیکھو حق پہ کون ہے، جو حق پہ ہے اس کی حمایت کرو، جو ناحق ہے اس کی مخالفت کرتے رہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علی نے پیمانہ بتا دیا نا بھائی، اور پیغمبر اسلام نے ایک حدیث کو بیان کیا، آپ کے حوالے وہ بھی کر دوں۔ کہا کون سے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کی جان بڑی سختی سے نکلتی؟ بعض لوگ جب مرتے ہیں تو بڑے رہیک رہیک کے مرتے ہیں، کار کار کے مرتے ہیں، پریشان ہو کے مرتے ہیں، ان کے دم نہیں نکلتے ہیں جلدی۔ یہ سورہ پڑھ ڈالو، وہ سورہ پڑھ ڈالو، یہ کر ڈالو، وہ کر ڈالو، اوندھا کر دو، سیدھا کر دو، ٹیڑھا کر دو، قبلے کی طرف کر دو، ان کا کسی طریقے سے دم نہیں نکلتا ہے۔ رسول نے فرما دیا، کہا 3 طرح کے افراد ایسے ہیں کہ جن کے دم آسانی سے نہیں نکلتے۔ پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ جو حاکم اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، جو بزنس مین اپنے نوکروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر بھی، ہمارے یہاں بھی کام والی کام کرتے ہیں، یہ ہم پہ بھی منطبق ہوتا ہے۔ اگر ہم ظلم کریں گے تو موت بڑی خطرناک ہوگی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اپنی رعیت پر ظلم کرتا ہے اس کی سانس بڑی سختی سے نکلتی ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا کون؟ کہا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی موت سخت ہوتی ہے، جلدی سے جان نکلتی نہیں ہے، پھنسا رہتا ہے بیچ میں۔ یا رسول اللہ تیسرا کون؟ کہا تیسرا وہ جو حقدار ہو لیکن اس کی مخالفت کرتا ہو، اس کا ساتھ نہ دیتا ہو۔ امت مسلمہ میں آج عربستان سعودی اسی لیے تو بدنام ہے چونکہ وہ اپنی موت جو مر رہا ہے، قہر قہر کے موت مر رہا ہے، ذلت اور رسوائی کی موت مر رہا ہے۔ ہر طرف سے کہا یہ جا رہا یہ مسلمان کنٹری ہے، یہ حرمین شریفین کے امام ہیں جو مسلمانوں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، اور فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے عربستان سعودی کے اس ملعون بادشاہ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تم کیا رسول کو منہ دکھاؤ گے؟ خانہ کعبہ کو اور مسجد النبوی پہ حکومت کر کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ رسول کو جواب کیا دو گے؟ ہے امت کے پاس جواب؟ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ سب نقصان ہے، یہ سب نقصان ہے، سائیڈ ایفیکٹ۔ ہم حق نہیں بولتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، انجمنوں میں، تنظیموں میں، کمپنیوں میں حق گو نہیں، کنجر بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پہ۔ کنجر کے لیے کہا گیا، کنجر کہتے ہیں خسیس کو، کنجوس کو، یہ جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹا سبا کی طرح ہے۔ سبا کیا ہے؟ آپ بیابان میں جائیے، ایک کھوکھلا ہوتا ہے، بیابان میں جا کے دیکھیے، بیابان میں جب آپ کھڑے ہوں گے دور پہ دیکھیں گے کہ دور پہ پانی دکھائی دے رہا ہے، لیکن جتنا جتنا نزدیک جائیں گے سب کھوکھلا دکھائی دے گا۔ اسی کو سبا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پیغمبر کی جھوٹا، مکار اور کنجوس سبا کا جیسا ہے، سامنے سے کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن نزدیک جا کے دیکھو کھوکھلے کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کی اگر مثال دیکھنا ہو تو پیغمبر ختمی مرتبت کی وفات کے بعد، شہادت کے آپ کے بعد امیر المومنین نے اس کی بہترین مثال پیش کی۔ بس چند منٹ کی زحمت اور آپ کی زحمت کو تمام۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔
سب سے پہلا کام امیر المومنین نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد جو رسول نے جن جن لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، یا رسول نے اگر کسی سے کچھ لیا تھا، درحالی کہ رسول نے کسی سے نہیں لیا تھا، پھر بھی امیر المومنین نے اعلان کیا کہ اصحاب و انصار میں سے جو لوگ بھی کسی کے اوپر اگر کچھ رسول کا حق ہے تو وہ آ کے لے جائے۔ لوگ آتے تھے اور علی رسول کے مصلے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اس کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ بہت غور سے سنیں۔ حضرت عمر خلیفہ دوم، انہوں نے حضرت ابوبکر جو خلیفہ اول تھے ان سے کہا آپ خلیفہ ہیں، علی بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، جو تمہارے اوپر اگر حق ہے آؤ تم، جو جاتا ہے اسے دے دیتے ہیں اور نکالتے ہیں دے دیتے ہیں، تمہاری حکومت خطرے میں آ جائے گی، کچھ کرو تم رسول کے جانشین ہو یا نہیں۔ یہ پانی میں آ گئے، بالکل میں تو رسول کا جانشین ہوں۔ کہا تو تم، کہا میں بھی، تو آپ تم جا کے کل سے جا کے آج ہی اعلان کر دو، کسی کا پر اگر رسول کا حق ہے انصار اور اصحاب میں تو وہ آئے اور مجھ سے لے جائے۔ لوگ آنا شروع ہوئے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ آپ رسول کے جانشین ہیں؟ کہا ہاں میں رسول کا جانشین، بلا فصل جانشین۔ غدیر کو بھولے ہوا بھٹکا ہوا انسان یہاں پہ جانشینی کا اعلان کر رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ رسول نے فرمایا جھوٹا سبا کی طرح ہے، جتنا نزدیک جاؤ گے کھوکھلا دکھائی دے گا۔ اس کے چہرے سے نقاب کو جو رسول کی حدیث نے اس کے چہرے سے جو نقاب کو چھینا، کہا تم پہ کیا ہے؟ کہا رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 80 اونٹ دیں گے مجھ کو۔ اچھا کیسے اونٹ؟ کہا تھا، کہا سرخ بالوں والا اونٹ اور نیلی آنکھوں والے اونٹ۔ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے بھائی۔ عرب میں سب سے زیادہ بیش قیمتی اونٹ کو اگر کوئی کہا جاتا ہے، جس کی سب سے اچھی کوالٹی والا اگر کوئی اونٹ ہے، اچھی نسل کا اونٹ ہے، تو وہ سرخ روئیں والا اونٹ ہوتا ہے۔ بہت کم ملتے ہیں، آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسے کہنے لگے، جو مشاور بیٹھے تھے، ایک چچا دوسرے چچا سے اپنا ڈسکس کرنا شروع کر دیا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب یہ خلیفہ اول کہہ رہے ہیں اس سے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، گواہ لے کے آؤ۔ کہا تم نے گواہ مانگا ہے، میں تم کو جان رہا ہوں کہ تم رسول کے جانشین نہیں ہو۔ جناب سلمان جو تھے وہ کنارے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے جناب سلمان، اس کو بلایا، کہا یہ شخص یہاں۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ جدھر جدھر میں چلوں میرے پیچھے پیچھے چلنا، وصیت رسول کے پاس لے کے جاؤں گا، جو مانگو گے وہ تمہیں وہاں نہ ملے تو میرا نام سلمان نہیں ہے۔ سلام بھیجے محمد و آل محمد۔ پیچھے پیچھے صاحب، یہ وہاں سے تو مایوسی تھی، وہاں تو تھا ہی نہیں، تبھی تو اس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس گواہی لے کے آؤ، گواہ، اور جھوٹا فوراً پکڑا جاتا ہے، سبا کی طرح ہوتا ہے، وہ تو کچر کی طرح کھل گیا۔ جناب سلمان امیر المومنین کی خدمت میں آئے ہیں، یا علی یہ شخص ہے آیا ہوا ہے اور رسول اللہ سے یہ طلبکار ہے۔ مولا نے پوچھا کیا تم اور تمہارا خانوادہ مسلمان ہو گیا؟ اس سے پہلے امیر المومنین نے ایک اور سوال کیا، کہا یہ بتاؤ رسول اللہ سے تمہارے اوپر کیا رسول اللہ کا حق تھا؟ کہا رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم تم کو 80 اونٹ دیں گے۔ کہا کیسے 80 اونٹ؟ کہا 80 اونٹ سرخ روئے والے، نیلی آنکھوں والے۔ کہا اچھا رسول اللہ نے کہا تھا؟ کہا رسول اللہ نے کہا تھا۔ کہا یہ بتاؤ تم اور تمہارے خانوادہ، تمہارے جو عیال ہے وہ مسلمان ہوا یا نہیں؟ جیسے ہی یہ سننا تھا اس نے کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ رسول کے سچے جانشین ہیں، اس لیے کہ یہ بات ہمارے اور رسول کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
ایک اس سے بہتر بھی صلوات بھیجیے پر محمد ہو محمد. اس کے بعد امیر المومنین نے امام حسن کو بلایا. حسن بیٹا حسن ذرا قریب آؤ. ہاں بابا بتائیے. بس میں آپ کی زحمت لمبی ہو گئی ہے مجلس, بڑی معذرت چاہتا ہوں, لیکن بڑی محنت کر کے آیا تو پوری بیان کر دوں. کہا بیٹا حسن ذرا قریب آؤ. جناب سلمان کو امام حسن کو بلایا. کہا بیٹا حسن سلمان کے ساتھ میں جاؤ. اور جناب سلمان سے کہا فلاں وادی میں فلاں جنگل میں جانا اور وہاں جا کر میرا سلام کہنا. اور سلام کیسے کہنا؟ ناقہ صالح کو پکارنا. جب تم وہاں سے تمہیں سلام کا جواب ملے گا تو اس مرادی کی مراد پوری ہو جائے گی. جناب سلمان اور امام حسن علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے اور وہاں کے اوپر آپ نے سلام بھیجا رسول اللہ کا اور امیر المومنین کا. اس کے بعد جناب صالح کے ناقے کو پکارا. زمین کھلی, اونٹوں کی لہریاں نکلنا شروع ہوئی. ایک اونٹ نکلا, دوسرا نکلا, 80 اونٹ, سب سرخ روئے والے تھے, نیلی آنکھوں والے تھے. بانگ کے درے علی پہ دیکھو تو نہ ملے تو کہنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نہ ملے تو کہنا. عزیزان محترم, علی سخی ابن سخی, علی وسیع رسول, علی جناب سیدہ کی ولی, علی. قیامت ہو گئی. پہلے آتنکوادی نے مدینے میں آگ اور لکڑیاں جمع کر کے سیدہ پہ دروازہ گرا دیا. ورلڈ لیول کا پہلا آتنکوادی وہیں سے ملا. دوسرا آتنکواد مسجد کوفہ میں. آج اسی لیے تو پیشاور میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں مسجدوں میں بمباری کی جاتی ہیں. یہ آتنکواد ابن ملجم کی سیرت ہے اور کچھ نہیں. امت نے ظلم کیا. امیر المومنین کے پاس جب یہ اوائل میں امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا, ابن ملجم چاہنے والوں میں سے تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں, یہ وہ ہے, تو امیر المومنین فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر بات پہ اس کی انا للہ. ایک بار حیران ہو گیا, کہا مولا آپ یہ آئے استرجا کیوں بار بار دہراتے ہیں؟ امام نے فرمایا ابن ملجم تو میرا قاتل ہوگا. اس نے سر پیٹ لیا. کہا مولا ہو ہی نہیں سکتا ہے, اگر ایسا ہو اس سے پہلے میرے سر کو قلم کر دیجئے. اس کے مطلب علی جانتے تھے کہ یہ قاتل ہے, اور وہ بھی علی کا محب تھا. لیکن جب انسان لالچ کے چکر میں آ جاتا ہے, تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لالچ بری بلا ہے. لالچ کے چکر میں انسان برباد ہو جاتا ہے, اور جب انسان عورت کی لالچ میں آتا ہے تو سب اندھا ہو جاتا ہے پوری طریقے سے. اتامہ نے ابن ملجم کو ورغلا دیا, شیطان نے ورغلایا. یوسوسو فی صدور الناس. علی کے ضربت لگی, علی کو گلیم میں لپیٹ کے بیت الشرف تک لے جایا گیا. پوری ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. شب 21 رمضان ہے, علی وصیت کر رہے ہیں, ایک ایک وصیت. امام حسن کو بلایا, اے بیٹا حسن یہاں, بڑے ہیں نا امام حسن, بلایا, اے حسن یہ زینب و ام کلثوم تمہارے حوالے, میرے دوسرے بچے تمہارے حوالے, حسین تمہارے حوالے. عجیب وہ وقت یاد کیجئے کہ وہ کیا عالم تھا. ایک گوشے میں جناب ام البنین ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑی تھی, جناب عباس ساتھ میں. تڑپ گئی. جب سب کو جناب امام حسن کے حوالے کر دیا تو آتی ہیں آقا
اے میرے والیو وارث، سب کو آپ نے آقا حسن کے حوالے کر دیا، عباس کو کس کے حوالے کیا؟ حسین قریب آؤ، حسین کو قریب بلائے، عباس قریب آؤ، عباس قریب آئے، دونوں کے ہاتھوں کو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا، عباس آج سے تم حسین کے حوالے۔ اور عباس ایک وصیت یاد رکھنا، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے حسین پہ آنچ نہ آنے دینا۔ اور اس کے بعد جناب عباس کو قریب بلایا، بازوؤں کو بوسہ لینا شروع کر دیا۔ کبھی دائنے بازو کا بوسہ، کبھی بائیں بازو کا۔ امام حسین کو بلایا، اے میرے لال حسین ذرا قریب ہو، گلے کو اٹھایا، گلے کا بوسہ لیا۔ یہ بوسہ لینے کا مطلب کیا تھا؟ ارے عباس کے بازوؤں کا بوسہ اس لیے لیا کہ عباس کے بازو کربلا کے میدان میں قطع کر دیے جائیں گے، اور حسین کے گلے کا بوسہ اس لیے لیا کہ خشک گلے پر شمر کا کند خنجر عصر عاشور کا ہنگام ہوگا۔ حوالے کر چکے، امام دنیا سے رخصت ہونا چاہ رہے، امام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک بار بچوں کی آواز آئی، ننھے ننھے بچے کوفے کی گلیوں سے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے ہوئے علی کے گھر کی طرف دوڑے آ رہے۔ اے حسن و حسین، ارے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین جب دروازے پہ گئے، کیا دیکھا؟ بچے دودھ لائے ہوئے۔ ارے میرے مولا کو حکیم نے دودھ بتایا ہے، ہم دودھ لائے ہیں، میں دودھ لایا ہوں۔ ارے یہ بچے کون سے تھے؟ کالی اس ذات کا نام تھا کہ کبھی ہمیں پیاسا نہ چھوڑا، علی ساقی کوثر۔ ارے اس کے بچے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے، نہ ناصرات، نہ دودھ میسر، نہ پانی میسر۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة۔